کروں گا، لیکن میں گزارش کروں گا تھوڑا سا یہ جو کرسیاں والے ہیں نا، کرسی مت چھوڑو، بڑی محنتوں سے ملتی ہے، تھوڑا سا کرسی لے کر آگے آ جاؤ ذرا، یہ ایسا دور مجمع اچھا نہیں لگ رہا، بھلے آپ آگے آ جاؤ، کرسی مت چھوڑو۔ میں 10-15 منٹ شارٹ بات کروں گا، لیکن وہ ہمارے دعوت کے جو الفاظ ہیں نا کہ قریب قریب آ جاؤ، تو اس میں بڑی برکت ہے۔ آ جاؤ تھوڑا سا قریب، آپ وہیں پر رہے، آپ کا دور رہنا ہی اچھا ہے، آ جاؤ۔ چلیے بیٹھ جائیے، فوراً 2 منٹ میں بیٹھ جائیں آپ لوگ، خالی کرسیوں کو چھوڑ دیں، آپ پیچھے چھوڑ دیں آپ، اور آپ آگے آ جائیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے احمد بھائی ہر دل عزیز، ہمارے لاڈلے، جو حاجیوں کی، عمرہ کرنے والوں کی بڑی دل سے خدمت کرتے ہیں، احمد بھائی بھی یہاں پر بامبے سے آئے ہیں، وہ خود یہاں پر موجود ہے۔ ایسے ہی تلوجہ کے ہمارے بڑے مضبوط ساتھی، کیا نام ہے؟ فرحان بھائی تلوجہ ممبئی سے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ خود یہاں پر موجود ہے۔ چلیے آپ تھوڑا بیٹھ جائیں، بیٹا آپ کا قریب آنا گناہ نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ بہت اچھی، تو تھوڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ صدیق صاحب اجازت ہے؟ صدر محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وقال تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا، بولو زور سے، آمنہ کے لال نے۔ دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، ان کو سینے سے لگایا، آمنہ کے لال نے۔ پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا، آمنہ کے لال نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی بابرکت محفل کے صدر محترم حضرت مولانا صدیق صاحب اور اسٹیج پر جلوہ افروز بھائی احمد علی صاحب ممبئی، تلوجہ سے تشریف لائے بھائی فرحان صاحب،
میرے ساتھ جو عمرہ کے سفر میں تھے اور جن کے ہونے کی وجہ سے میرا سفر بڑا اچھا رہا، سمجھ گئے ہوگے آپ، مولانا عبد الحق صاحب، اور ایسے ہی بڑی تعداد میں الحمدللہ یہاں پر میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں، اس لیے معذرت، ایسے ہی جنہوں نے بڑی خدمت کی وہاں پر عمرہ میں، ان کے اخلاص اور ان کی محبت کی وجہ سے یہ میرا زندگی کا ایسا پہلا سفر ہے کہ میں کسی ایسے پروگرام میں آ رہا ہوں۔ بھائی اقبال انعامدار صاحب ہے نا، اقبال انعامدار صاحب، جنہوں نے آپ کو یہاں پر جمع کیا، احمد بھائی کو یہاں پر بلایا، فرحان بھائی کو یہاں پر بلایا، ہم جلگاؤں سے یہاں پر آئے ہیں، یہ سب ان کی محبتیں ہیں، ان کا خلوص ہے اقبال بھائی کا، یہ ان کا اخلاص ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ اور میں ایک خاص بات ابھی دیکھ رہا ہوں احمد بھائی کہ میں کھڑا ہوا، دنیا کی کوئی طاقت اس مخلوق کو خاموش نہیں بٹھا سکتی، نہیں سمجھے آپ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری بہنیں بڑی تعداد میں خاموش ہے۔ بس میں 10 منٹ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بچے جو اپنے ہیں یہ آپ سے مانتے ہیں، 10 منٹ ان کو تھوڑا سا خاموش بٹھانا انشاءاللہ۔ جتنی ٹریننگ کی باتیں تھی کہ عمرہ آپ کیسا کریں، کیسے نیت کریں، کیا کیا کریں، صفا مروہ کی سعی آپ کیسے کریں، ہے نا، اور ایسے ہی طواف کیسے کریں، مولانا صدیق صاحب نے بہت ہی تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ او میری بہنوں، میں 2-3 چیزیں آپ سے کہوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت، قرآن ہم بڑا عشق کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور قرآن سے ہم کو اتنی محبت ہے کہ اگر قرآن کی کوئی توہین کرے، بے ادبی کرے تو ہم جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، جان لینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، وہ حج اور عمرہ کے تعلق سے ہے۔ میری بہنوں سے میں کہوں گا، میرے بھائیوں سے میں کہوں گا کہ ذرا اس آیت پر آپ غور کریں کہ اللہ کیا کہتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک بڑے پیار بھرے انداز میں ہم سے یہ کہتا ہے کہ سنو، اللہ کہتا ہے کہ حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، للہ، کس کے لیے؟ زور سے بولو، نہیں پورا مجمع ذرا زور سے بولو، کھانا حاضر ہے، بس تھوڑی سی دیر ہے، بس زور سے بولو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی نیت کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں نماز 2 رکعت فجر کی یا 4 رکعت ظہر کی خاص واسطے، بولو بولو، اللہ کے۔ روزہ بھی رکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو، نویت ان اصوم غدا للہ۔ روزہ بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، نماز بھی پڑھتے ہیں تو زور سے بولو، اللہ کے لیے۔ اب ایسے ہی جتنے لوگ عمرہ کو جا رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا مجھے ہاتھ اٹھا کر بتا دیں کہ کون کون عمرہ کو جانے والا ہے۔ ماشاءاللہ، احمد بھائی دیکھیں آپ، یہ اتنے لوگ عمرہ کو جانے والے ہیں۔ اور یہ ہمارے مراٹھی میں کہتے ہیں، ذرا اقبال بھائی کھڑے رہو، مراٹھی میں کہتے ہیں ہمارے مورتی لہان आणि कीर्तिमान۔ کیا کہتے ہیں مراٹھی میں؟ مورتی لہان، مورتی چھوٹی سی ہے مگر کیرتی مہان، کام بہت بڑے بڑے ہیں۔ ابھی یہ چند دنوں پہلے، میرا خیال 4 یا 5 دن پہلے 40 لوگوں کو یا 50 لوگوں کو لے کر آئے، اور ابھی صبح مجھے اقبال بھائی نے بتایا، انعامدار صاحب نے، کہ مفتی صاحب اگلے مہینے میں 80 لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ نے صرف آمین کہہ دینا میری بہنوں، اور میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کرے، تو آپ نے آمین کہہ دینا۔
اے اللہ یہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ نے آمین کہنا، میرے مولا سب کے عمرہ کو آسان فرما، زور سے کہو اے اللہ سب کے عمرہ کو قبول فرما، اور جو لوگ لے کر جا رہے ہیں جیسے اقبال انعامدار صاحب لے کر جا رہے ہیں، اے اللہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ چلیے آئیے دو تین باتیں کہہ کر میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے آگے ختم کروں گا کہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے حج بھی کرو تو میرے لیے کرو، عمرہ بھی کرو، زور سے بولو، اللہ کہتا ہے میرے لیے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے حاجی حج کو جاتے ہیں، او میری بہنوں بہت ساری بہنیں حج کو جاتی ہے، بہت سارے بھائی حج کو جاتے ہیں، مگر نیت بڑی عجیب ہوتی ہے، وہ حج سے آنے کے بعد ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، اور اگر کوئی حاجی نہیں کہتا نا تو ہم نے جھگڑے ہوتے بھی دیکھے ہیں، ایک شخص میرے پاس میں آیا رکا لے کر شادی کا رکا لے کر، بڑی انٹریسٹنگ بات ہے، شادی کا رکا لے کر آیا ایک شخص میرے پاس۔ اب اس میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی تمہارے چاچا جو ہے وہ اور ان کے بچے بھی تو آئیں گے شادی میں، تو کہا کہ مفتی صاحب وہ نہیں آنے والے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا کہ مفتی صاحب ہم کو خبر پتہ چلی کہ ہمارے چاچا ابھی 2023 میں حج کر کے آئے تھے، ہم نے رقعے میں ان کا نام تو لکھا لیکن وہ ناراض اس لیے ہو گئے کہ ہم نے ان کے نام کے سامنے حاجی نہیں لکھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ ناراض کس لیے ہو گئے؟ ہم نے ان کے نام کے سامنے حاجی نہیں لکھا۔ تو اب بڑی عجیب چیز ہے کہ لوگ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے نام کے سامنے حاجی نہیں لکھا اور مجھے حاجی نہیں کہا۔ اب تھوڑا سا آپ دھیان دیں ادھر، تو میں آپ سے تمام سے کہوں گا، صدیق صاحب نے بڑے پیارے انداز میں، حضرت مولانا صدیق صاحب نے اشارہ کیا کہ حج کو جانے سے پہلے، عمرہ کو جانے سے پہلے آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، نیتوں کو درست کر لیں۔ اور یہ بھی ایک بات سن لیں آپ کہ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، صدیق صاحب لوگ عمرہ کو جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اب دیکھو میں بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کہنا ضروری ہے، اور میں آج اگر کہوں تو میں بہت بڑی ذمہ داری سے میں سبکدوش ہو جاؤں گا کہ میرا کہنا ضروری ہے۔ عمرہ کو آپ جا رہے ہیں، ابھی بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ الحمدللہ عمرہ کے لیے ہماری بڑی تعداد میں بہنیں بھی جا رہی ہے، بڑی تعداد میں بھائی بھی جا رہے ہیں، لیکن میں آپ سے نہیں معلوم کہ اگلی بار آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں عمرہ کو آپ جائیے، ضرور جائیے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کے عمرہ کو آسان کرے، اللہ آپ کے عمرہ کو قبول کرے، ہماری دعائیں ہیں۔ لیکن میری بہنوں، ابھی مولانا صدیق صاحب نے کہا نا کہ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے، یہ جملہ سننا، ابھی صدیق صاحب نے کہا کہ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت میں جو آپ دعائیں مانگو گے اللہ، ارے بولو، اللہ قبول کرے گا۔ تو اب جو عمرہ کو جا رہے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ جیسے مولانا صدیق صاحب نے کہا کہ دنیا نہ مانگے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور وہاں پر یہ بھی تمنا کر کے آئیں، وہاں سے یہ بھی دعائیں کر کے آئے کہ اے اللہ تو نے عمرے کو بلایا، میرے مولا تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا انعام ہے، میرے مولا اب میں جلد سے جلد حج کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، میرے مولا تم میرے لیے حج کو آنا بھی آسان فرما، کہو زور سے۔ تو وہاں یہ دعا کرنا ہے۔ عمرہ کو آپ جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے تو میں ایک بات آپ کے دماغ میں ڈال دوں کہ ہم کوئی اقبال انعامدار صاحب کے ٹور کے ایڈورٹائز کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں۔
بلکہ اس شخص نے جس انداز میں وہاں پر خدمات کیا ہے اور جس طریقے سے یہ اقبال صاحب وہاں پر عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میں اللہ کی قسم، جب اقبال صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب بیجاپور میں ایک پروگرام کر رہا ہوں، آپ کو آنا پڑے گا، یقین مانو میں انکار نہیں کر پایا، صرف ان کا اخلاص، ان کا خلوص اور ان کی خدمت دیکھ کر وہاں پر۔ میں آپ تمام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمرہ کو جا رہے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن ایک چیز سمجھ لو، حج فرض ہے، یہ جملہ سن لو میرا۔ اور آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے میرا ایک بیان ہوا تھا، یوٹیوب پر موجود ہے، 50 منٹ کا بیان ہوا تھا، بہنیں بھی سن لیں۔ میں نے کہا تھا کہ حج فرض ہے، عمرہ نہیں۔ کیا فرض ہے؟ ارے بولو، زور سے بولو ذرا، کیا فرض ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ نہیں۔ یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، یعنی بہت سارے لوگ، احمد بھائی آپ بات کرو، فرحان بھائی، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کیا گیا حاجی صاحب، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ آ گیا کہ عمرہ کر لیے۔ دیکھو 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 میں کیا سمجھا رہا ہوں، میں اس کا تجربہ دیکھ رہا ہوں صدیق صاحب، کہ بہت سارے لوگ عمرہ کر لیے، قصہ، ارے بولو، ختم۔ بولے حج میں بھی تو وہی رہتا ہے، حج میں بھی طواف کرنا ہوتا ہے، حج میں بھی صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، عمرے میں بھی وہ چیز رہتی ہے، لیکن حج میں جو چیزیں ایکسٹرا ہے، اور حج کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ صاحب مال پر، صاحب استطاعت پر، صاحب حیثیت پر اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ اس پر حج کیا ہے؟ ارے بولو، فرض ہے۔ اور کیسا فرض ہے، کیسا فرض ہے، یہ بھی سن لو، کیسا فرض ہے وہ میری بہنوں، حج کیسا فرض ہے کہ پیارے نبی کے الفاظ بڑے سخت الفاظ ہے، بڑے سخت الفاظ ہے، کہ پیارے نبی نے کہا کہ جو حج کی طاقت رکھتا ہے، جملہ سننا، پیارے نبی نے کہا کہ جو حج کی طاقت رکھتا ہے، حج کی استطاعت رکھتا ہے، حج کی قوت رکھتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے، اللہ نے جسمانی طور پر اس کو طاقت دیا ہے، وہ حج کر سکتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اگر وہ طاقت اور قوت کے باوجود بھی حج نہ کرے تو پیارے نبی نے کہا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمارے نبی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون حج کی نیت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرحان بھائی حج کے لیے ریڈی؟ کہو انشاءاللہ حج کے لیے ریڈی؟ تو بس میں آج سے یہی کہوں گا کہ دیکھیے، آپ عمرہ کو جا رہے ہیں، ہماری دعائیں ہیں، ہم تمام لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کے عمرے کو آسان کرے، اللہ آپ کے عمرے کو قبول کرے۔ لیکن بہنوں، جو بہنیں وہاں پر جا رہی ہے، ان بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ عمرے کے وقت میں جب کعبۃ اللہ کا طواف کرو گے، صفا مروہ کی صحیح کرو گے، وہاں پر نمازیں ادا کرو گے، وہاں پر دعائیں کرو گے، تو میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ تیرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں، مولا تو نے عمرے کو بلا لیا، تیرے گھر کے طواف کا موقع دے دیا، تیرے نبی کے روضے پہ حاضری کا موقع دے دیا، میرے مولا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، میرے مولا مجھ غریب کو تو حج کی سعادت بھی نصیب فرما، زور سے کہو آمین۔ تو آپ حج کی تیاری آپ کریں، حج کے لیے کوشش کریں۔ اور ایک خاص بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، مولانا صدیق صاحب نے کہا کہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے اللہ نے آسانیاں رکھی ہے، آپ آسانیوں کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن میں دل سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میری بہنوں، یہ نہیں سوچنا کہ یہاں تو عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، یہاں تو پردے کا حکم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ چہرہ کھلا رکھنے کا، ہتھیلی کھلا رکھنے کا احرام کی حالت میں آپ کو حکم ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ کوئی ایسی ٹوپی، کوئی ایسا طریقہ آپ ضرور اختیار کریں گے کہ کوئی پتلی سی چادر ہی صحیح، نقاب ہی صحیح، آج کل سب ریڈی میڈ ہو گیا ہے، آپ اپنے چہرے کو وہاں پر بھی چھپائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں۔ پردے کا پوری طریقے سے وہاں پر اہتمام کریں،
पर्दे की पूरी तरीके से आप पर्दे का ख्याल रखें। और मैं मर्दों से भी कहूँगा, एक और अहम बात कहूँगा, ओ मेरे यारो, उम्रा के लिए जा रहे हो, अब एक बात जरा मुझे बताओ, काबतुल्लाह में नमाज, एक नमाज का कितना सवाब है? जरा बोलो जोर से, अरे जोर से बोलो यार। 1 लाख नमाज का सवाब है। क्यों मेरी बहनों? काबतुल्लाह में, हरम में नमाज पढ़ने का 1 लाख नमाजों का सवाब है। अब कौन बेवकूफ़ और बदनसीब है जो 1 लाख नमाजों का सवाब गंवाए? क्यों कह रहा हूं मालूम है आपको? हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है अहमद भाई, कि अल्लाह ने वहां पर बुलाया, हरम में नमाज पढ़ने का मौका दिया, इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ने का मौका दिया, 1 लाख नमाज का सवाब कमाने का अल्लाह ने मौका दिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बहुत सारे साथी अपनी अपनी होटलों में आराम करते हैं और नमाजों को नहीं जाते। मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं मेरे यारो, अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने आपको सवाब कमाने का मौका दिया। अब आप होटलों में पड़े हैं। मैंने मेरे ज़माने में मेरे 2 साथियों को मैं देखता था कि वो जल्दी हरम में आते ही नहीं थे, नमाज पढ़ते ही नहीं थे। तो मैंने हज के मौके पर भी, अहमद भाई, हज के मौके पर तो मैंने उनसे एक जुमला कहा, सिद्दीक साहब, कि मेरे भाई अगर तुझे होटल ही में आराम करना था तो बंबई में ताज होटल में ठहर जाना था। नहीं समझे आप? कहाँ ठहर जाना था? मस्त समंदर के, अरे बोलो भाई, मस्त समंदर के किनारे हैं, ताज होटल में ठहर जाना था, वही नमाज पढ़ लेना था। ये इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल सादे अल्फाज और सादे अंदाज में, कि अल्लाह मौका दे रहा है, दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा खबर, अरे बोलो, नहीं है। इसलिए जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, कोशिश ये करना कि हमारी नमाजें कहाँ हो, बोलो जोर से, हरम में हो। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद मैं पेश करता हूं। और आखिर में ये भी अपील करता हूं, ये भी मैं खास तौर से दरखास्त करता हूं, मेरी बहनों से भी मैं अपील करता हूं, भाइयों से भी अपील करता हूं। देखिए पूरा हॉल भर गया है, जबकि मैंने करीब बुला लिया, मैंने करीब बुला लिया फरहान भाई, फिर भी पूरा हॉल भर गया। अब मैं आपसे अपील करता हूं कि जा रहे हो मक्कतुल मुकर्रमा, जा रहे हो काबतुल्लाह के सामने दुआएं मांगने का, हाथ उठाने का मौका मिलेगा। जा रहे हो हमारे आपके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी का मौका मिलेगा, मस्जिद नबवी में दुआएं करने का मौका मिलेगा। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, मैं आपसे अपील करता हूं कि 2 चीज़ें ज़रूर दुआओं में शामिल रखना। 2 चीज़ें, पहले तो मैं अपने लिए कह रहा हूं कि आप अपने लिए दुआ मांगना। कौन सी दुआ? ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रख मेरे मालिक, इस्लाम पर और ईमान पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। जोर से कहो, ये दुआ जरूर करना। और दूसरी चीज कि मेरा प्यारा मुल्क, ये देखो मैं एक सियासी लीडर भी हूँ, एक सियासी नेता भी हूँ, मैं आलिम दीन भी हूँ, मैं जमीयत उलमा का सदर भी हूँ। मुल्क के हालात मेरे सामने हैं, मैं मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और बेबाक अंदाज में बोलता हूँ, इसी वजह से मीडिया के एतबार से मैं थोड़ा सा बदनाम भी हूँ। गुज़िश्ता कल भी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दलाल चैनल है, उसने मेरे खिलाफ रात में भी दिखाया, क्योंकि मैंने औकाफ की ज़मीनों के ताल्लुक से बेबाक बोला। तो जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दलाल चैनल है इंडिया टीवी, समझ रहे आप, रजत शर्मा 1-1.5 महीने में मेरे खिलाफ बताता रहता है। तो रात में भी उसने बताया, क्योंकि मैंने औकाफ के बारे में डट कर बोला। और मैं ये कह रहा हूँ फरहान भाई, मैं सुबह से देखा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बीजापुर वो शहर है मौलाना सिद्दीक साहब, कि मैंने देखा आज सुबह सुबह गोल गुंबद है ना भाई, अरे बोलो। फिर वहाँ से मैं निकला, मैंने देखा बीजापुर की तारीखी जामे मस्जिद। फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने देखा बीजापुर का इब्राहिम, अरे बोलो ना यार, इब्राहिम रोज़ा।
تو میں نے گول گنبد پر ویڈیو بناتے ہوئے، کیونکہ چینل ہے میرا، میں نے ویڈیو بناتے ہوئے کہا کہ دیکھو سنو، یہ ہزاروں لاکھوں عمارتیں میرے پیارے دیش بھارت میں، ہندوستان میں ایسی ہے کہ جو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے باپ دادا نے چھوڑی ہے، اور کروڑوں اربوں روپے آج یہ چور حکومت ہمارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے، ارے بولو نا، کما رہی ہے، کھا رہی ہے۔ اب میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ سطح کی خاطر، کرسیوں کی خاطر دیش میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا دھرم، ہمارا قرآن، ہمارے نبی ہم کو نفرت نہیں سکھاتے ہیں، تو آپ تمام کو ایک دعا اس پیارے ملک کے لیے کرنا ہے۔ صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل بھائی، میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ پورے چینلوں پر جائے گا، آپ تمام کو جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے دعا مانگیں گے، مسجد نبوی میں دعا مانگیں گے، آپ کو میں ایک نیتا، ایک عالم، ایک مفتی ہونے کے ناطے آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں کہ ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان کے امن اور شانتی کے لیے بھی دعا کرنا۔ کہو انشاءاللہ، دعا کرنا کہ اے اللہ، آمین بولنا اپنے، اے اللہ اس ملک سے ظلم کو ختم فرما، اے اللہ اس ملک سے ظالموں کو ختم فرما، اے اللہ اس ملک کو امن، شانتی، چین، سکون نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ اس ملک میں نفرتوں کا کاروبار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ناپاک پالیسیوں کو ناکام فرما۔ تو اپنے ملک کے لیے دعا کرنا، کرے گے انشاءاللہ۔ بہت بہت مبارکباد۔ اقبال بھائی کہاں ہیں؟ اقبال بھائی ذرا آ جاؤ ادھر تھوڑا سا۔ میں اس اللہ کے